الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، عبادت و بندگی، پوجا و پرستش اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین حکم الحاکمین ارحم الراحمین، اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، آپ کے آل پہ، اصحاب پہ، اہل بیت پہ اور صحابہ کرام پہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ محترم حاضرین، دینی علم کہاں سے سیکھنا ہے یا دین کے بارے میں کہاں سے معلومات حاصل کرنی ہے، علم کہاں سے لینا ہے؟ جب علم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد شرعی علم ہے، دینی علم ہے، مسئلے مسائل کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، عبادات اور معاملات کا علم ہے کہ ایک مسلمان اچھے طریقے سے زندگی کیسے گزارے، اپنی عبادات کو کس طریقے سے انجام دے۔ اس چیز کے تعلق سے ایک بنیادی اصول ہے کہ جس کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہوگا اسی سے علم لیا جائے گا۔ جس نے قرآن اور حدیث کو اس کے اصلی سورسز سے سمجھا ہوگا۔ بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں جو اصل ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس کا ترجمہ پڑھتا ہے یا اس کا ٹرانسلیٹ پڑھتا ہے کسی بھی زبان میں، ٹرانسلیٹ اور ترجمے مختلف زبانوں میں ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک ہی زبان میں اگر آپ کہہ لیں کہ اردو زبان کو مثال کے طور پر لے لیں، ایک حدیث ہے اس کا ترجمہ آپ اردو میں دیکھیں، میں اگر ترجمہ کرنے والا رہوں گا تو الفاظ مختلف رہیں گے، کوئی دوسرا عالم آئے گا اس کا ترجمہ معنی ایک ہوگا لیکن الفاظ مختلف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مطلب کے لیے اس کے اندر کچھ ہیرا پھیری کر دے، الفاظ کے اندر، معنی کے اندر، الفاظ کے معنی کے اندر، کیونکہ معنی انتہائی جامع ہوتے ہیں، لیکن جو عربی زبان کے اصل الفاظ ہیں وہ سیم رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ واقع نہیں ہوگی۔ سیم ہی مسئلہ قرآن کا بھی ہے، قرآن اور حدیث دونوں عربی زبان میں ہیں۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں یا دین کی سمجھ میرے پاس ہے یا میں مسئلے اور مسائل کے اندر جانکاری لوگوں کو دے سکتا ہوں یا لوگ مجھ سے علم حاصل کر سکتے ہیں،
تو سب سے پہلے اس کے لیے بنیادی شرط ہوگی کہ اس کو عربی آتی ہو۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ہوگی کہ اس کو عربی آتی ہو، کیونکہ جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ خود ہی قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ قرآن کو صحیح طریقے سے خود سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کو صحیح طریقے سے خود سمجھ سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان، بلکہ اس میں جو ہے عمر دراز لوگ بھی شامل ہیں، ہر طرح کے طبقے کے لوگ شامل ہیں، کہ آج ہم اور آپ نے ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں، کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے، ہر انسان جو ہے ہم اور آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں اور کس کی باتوں کو جو ہے عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک شبہہ اور ڈاؤٹ پایا جاتا ہے کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لینی چاہیے۔ ابھی پچھلے خطبہ جمعہ کو میں نے جمعہ بیان کیا تو ایک دو بھائیوں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات اگر شیطان بھی کہے تو اس سے لے لینی چاہیے۔ اچھی بات شیطان بھی کہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی آپ کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ اچھی ہے؟ اس بات کے اچھا ہونے کا معیار کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے دل کو اچھی لگی اس لیے وہ اچھی ہے، آپ کے دماغ کو اچھی لگی، آپ کے خیال میں اچھی ہے اس لیے وہ اچھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اچھی بات ہے؟ وہ بات اچھی ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہنے والا شیطان ہے، کہنے والا بد اخلاق ہے، کہنے والا صحابہ کو اور سلف کو گالی دینے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی بات کہہ رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ اچھی ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ ججمنٹ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ تو آپ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ثبوت ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر ثبوت ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس کا آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، اور ہر کسی سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی بات جو آیت الکرسی کے تعلق سے وہ جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا، دیکھیے آیت الکرسی کو شیطان نے جو ہے ڈائریکٹلی ابتداً صحابہ کرام کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھایا، بلکہ اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ آیت الکرسی کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ وحی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات نازل ہو چکی تھی، یعنی اللہ نے اس چیز کو نازل کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی فضیلتیں اس کے تعلق سے مختلف احادیث کے اندر بیان فرما دی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی ہو، بعض صحابہ کرام تک بات نہ پہنچی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس خطبے میں یا جس وقت مجلس میں، کیونکہ آپ کی ہر بات حدیث ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز حدیث ہے۔ اب یہ ہر صحابی تو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو کام بتایا آپ نے گھر میں بتایا، کہیں مجلس میں بیٹھے تھے، اور ہر مجلس کے اندر ہر صحابی موجود نہیں ہوتا، سب کے کام کاج ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو جو موجود تھے انہوں نے اس چیز کو سنا، اور جو موجود نہیں تھے انہوں نے اس چیز کو نہیں سنا۔ اور اسلام کا پورا دور، نبوت کا پورا دور، شریعت کا پورا دور 23 سالوں پر محیط ہے۔ 13 سال مکہ کے اندر آپ نے جو باتیں کہیں وہ بھی وہی ہیں، وہ بھی دین اسلام کا حصہ ہیں، اور 10 سال کے مختلف عرصے کے اندر، ایک سال میں جو ہے 365 دن ہوتے ہیں، اور ہر دن کے اندر جو ہے انسان کتنی باتیں کہتا ہے، اور ہر نماز کے اندر کتنی باتیں صحابہ کرام کو معلوم ہوتی تھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے، مختلف دیہاتوں میں رہتے تھے، مختلف جو ہے محلوں میں رہتے تھے، وہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فلاں جنگ میں اتنی صحابہ کرام کی تعداد تھی، فلاں سفر میں اتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دوسرے سفر میں آپ کو مختلف دوسرے صحابہ کرام آپ کو ساتھ ملیں گے، اس طرح مختلف تعداد آپ کو ملے گی۔ جنگ بدر میں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 313 تھے، لیکن جنگ احد میں 700 تھے، اس کے علاوہ جنگ احزاب میں اس سے زیادہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جو ہے یا فتح مکہ کے موقع پر اس سے پہلے 10,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنگ حنین کے موقع پر 12,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے 1.25 لاکھ کے قریب، 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ یہ تعداد 313 سے، اور مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے
کہ پہلے مسلمانوں نے جو ہجرت کی وہ بہت کم تعداد تھی حبشہ کی طرف، دوسری مرتبہ جب ہجرت کی اس میں بھی بہت کم تعداد تھی. تو اس وقت جو ہے مکہ کے اندر شروع کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی 6 لوگوں کا ذکر آتا ہے، کبھی 40 لوگوں کا ذکر آتا ہے. یہاں سے شروع ہو کر کے جو ہے 1.25 لاکھ تک پہنچ گئے تھے صحابہ کرام. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت میں ہر صحابی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو جس نے جتنا سنا اتنا بیان کیا. تو اب یہ نہ سوچے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نہیں معلوم تھا. اب اگر اللہ آیت الکرسی کو اگر اللہ نے نازل کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نہیں معلوم تھا؟ ضروری نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بات ہر صحابی کو معلوم ہے. اور اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آئے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں معلوم ہوا، اگر یہ چیز پہلے تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کب آئے اسلام لے کر کے. اگر یہی معلوم ہو جائے گی تو یہ اعتراض نہیں کرتا انسان، کیونکہ 7 ہجری میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ہجرت کے 7ویں سال، 13 سال مکہ میں رہے اور 7 سال مدینہ میں آپ کے گزر چکے ہیں. 20 سال گزر چکا ہے. آخری کے 3 ساڑھے 3 یا 4 سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے اور انہوں نے پورا زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی. ہمیشہ جو ہے بھوکے پیٹ رہتے تھے، 2 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، لیکن حدیثوں کو یاد کرتے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شیطان نے، حالانکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات لی تو ڈائریکٹ اس کو مان نہیں لیا. اگر کہیں سے بھی کوئی بھی چیز مان لینی چاہیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس چیز کو مان لیتے، لیکن انہوں نے ویریفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا میرے پاس اور ایسا. اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ غلط انسان ہے. انہوں نے تو سوچا کہ کوئی عام انسان ہے اور ان کو بات بتا رہا ہے، لیکن عام انسان بھی ہو، غلط انسان تو دور کی بات ہے، بلکہ عام انسان سے بھی بات نہیں لی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج پتہ چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو غلط نہیں سمجھا تھا بلکہ عام انسان سمجھا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا کہ تمہیں نہیں معلوم، تم سے وہ بات تو سچ کہہ گیا ہے لیکن ہے وہ جھوٹا شیطان ہے اور جھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر کی اور اس کی وضاحت کی صحابی کو کہ یہ شخص جھوٹا ہے. یہ کیوں کہا آپ نے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ آئندہ اگر کوئی آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور جھوٹی باتیں کہتا ہے، آپ کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیطان کی بات کو یوں ہی مینو ان تسلیم نہیں کر لیا، بلکہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی کہ ہاں اس نے یہ بات جو کہی ہے وہ صحیح ہے. جب آپ نے اس کے اوپر مہر لگائی تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صحیح سمجھا، ڈائریکٹ صحیح نہیں مان لی. اس لیے پتہ چلا کہ ہمارا یہ منہج ہونا چاہیے کہ کہیں سے بھی ہم کوئی بات سنیں تو اس کو اہل علم کی طرف رجوع کریں. آپ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آج کے دور میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہمیں آج کے دور میں اگر کوئی شخص ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں اس کی بات کو یوں ہی نہیں لینا ہے، بلکہ راسخ علماء سے ویریفائی کروانا ہے کہ یہ بات جو میں نے سنی ہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اگر وہ علماء اس کی تائید کرتے ہیں تب ہمیں اس کی بات ماننی ہے. تو ہم نے اس کی بات نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ اس کی بات ماننی ہوتی تو شروع سے ہی مان لیتے. ہم نے عالم کی بات مانی. ہم نے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے رسول کی بات مانی، اس شیطان کی بات کو نہیں مانا. اگر اللہ کے رسول منع کر دیتے تو صحابہ کرام چھوڑ دیتے. اللہ کے رسول نے صحیح کہا تبھی انہوں نے صحیح مانا. یہی تو وہی ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے اس آیت کے اندر، جس آیت کو تقریباً 5-6 خطبے سے میں ہر خطبے کے شروع میں پڑھا کرتا ہوں. ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ آیت بڑی ہی پیاری ہے اور بڑی ہی جامع ہے.
قرآن کو جو لوگ سمجھتے ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے عربی کے سمجھنے کی جو ہے ملکہ اور کیفیت عطا کی ہے، وہ اس آیت کے پس منظر کو اگر غور کریں تو ان کے دل کے اندر یہ بات پوری پیوست ہو جائے گی۔ قرآن کا منہج اور اس کا اصول اور اس کا طرز انداز بھی ان کے اوپر کھل کر کے سامنے آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا، ایک نبی کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کو اس ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا۔ کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد تھے، یعنی صرف ایک نبی کی بات نہیں چل رہی ہے بلکہ تمام نبیوں کی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، پورے نبیوں کی، اور جتنے نبی بھیجے سب مرد تھے، یعنی سارے نبیوں کی بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ نوحی الیہم، ان نبیوں کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ انبیاء بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر وحی نازل کرتا تھا، اس کے مطابق وہ لوگوں کو احکامات بتلاتے تھے۔ اب اگر انبیاء ختم ہو جائیں، انبیاء کی زندگی جو ہے مکمل ہو جائے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اگلے سٹیپ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پورا منہج، پوری زندگی کا طریقہ اور اصول اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو، تمہیں کسی بات کا پراپر علم نہیں ہے، وحی کے علم کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، قرآن کی آیتوں کا تمہیں علم نہیں ہے، احادیث کا تمہیں علم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو کسی ایرے گہرے نتو خیرے کی بات پر یوں ہی آنکھ بند کر کے یقین مت کر لو، بھروسہ مت کر لو، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کرو اور ان سے پوچھو، ان سے ویریفائی کرواؤ، اگر وہ اس میں جو ہے تائید کرتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تب اس کو مانو بالبینات والزبر، دلائل کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف وحی کو اور شریعت کو اور اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے ہم اور آپ کو، دلائل کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں، اور دلیل قرآن اور حدیث کی دلیل ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہی ہمارا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں یا فلاں عالم کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دے یا کوئی فرقے والا، کوئی جماعت والا جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کر دے، کیا وہ بات دین کہلائے گی؟ دین نہیں کہلائے گی، بلکہ دین اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے قرآن، وہ دین ہے، اور اس کی تشریح احادیث ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہیں وہ تشریح ہیں قرآن کی، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سمجھنا ضروری ہے، بغیر احادیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دینی علم نام ہے قرآن اور حدیث کا، قرآن اور حدیث کا، اور احادیث کے اندر بعد میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تو جتنا جو ہے سنا اتنا جو ہے امت تک پہنچایا، اپنے شاگردوں تک، تابعین تک، اور تابعین نے بھی اپنے شاگردوں تک پہنچایا، لیکن بعد میں جیسے جیسے وحی کے زمانے کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان اور لوگوں کے زمانے کے درمیان گیپ ہونے لگا، ڈسٹینس اور فاصلہ ہونے لگا، لوگوں کے ذہن کمزور ہونے لگے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے ساتھیوں کو تو چن لیا تھا، ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو، اور ان کی ذہانت کو، اور ان کی ہوشیاری کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ پورے کائنات میں سب سے جو ہوشیار لوگ اللہ رب العالمین نے دیکھے، وہ ان کو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، ہم اور آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، ویسے ہی آپ کے ساتھی بھی تمام نبیوں کے ساتھیوں سے افضل ہیں، آپ کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، بلکہ وہ زمانہ، وہ دور، وہ صدی جس میں وہ لوگ موجود تھے، وہ تمام دوروں اور تمام زمانوں اور تمام صدیوں کا سردار ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ بہترین زمانے تھے، 3 زمانے تھے۔ ان زمانوں کا جب وقت ختم ہونے لگا، اس کے بعد کے لوگ آنے لگے، اور وحی کے درمیان اور لوگوں کے درمیان گیپ زیادہ ہونے لگا، تب لوگوں کے ذہن کمزور ہونے لگے، اور فاصلہ، ایک بات
अल्लाह के रसूल ने सहाबा तक पहुँची, यहाँ एक ही वास्ता था, सहाबा किराम ने ताबईन तक पहुँचाई, तो अब बीच में जो है एक वास्ता और बढ़ गया, ताबईन ने तबे ताबईन तक पहुँचाई तो 2 वास्ते बढ़ गए, और उन्होंने जो है अपने बाद वालों तक पहुँचाया, 3 वास्ते बढ़ गए। जब एक बात जो एक मुंह से होकर के दूसरे मुंह से तीसरे मुंह से चौथे मुंह तक पहुँचने लगी, जब ये फासला बढ़ने लगा तो लोगों ने अपनी तरफ से कुछ मिलाना शुरू किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन की हिफाजत के लिए मुहद्दिसीन किराम को और उलमाए उम्मत को पैदा किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को, इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह को, और इसी तरीके से दीगर इमाम तिरमिज़ी, इमाम दारमी और इमाम इब्न माजा और दीगर मुहद्दिसीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। उन्होंने सुन्नतों की हिफाजत की। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को जो लोग मजलिसों में और मजमुओं में और मस्जिदों के अंदर बयान कर रहे थे, उनकी छानबीन की, एक एक हदीस के लिए उन्होंने महीनों का सफर किया। उस जमाने का सफर कि पैदल सफर करते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, ऊंट और घोड़ों पर सफर करते थे, और कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने। इमाम बकी इब्न मखलद रहमहुल्लाह के बारे में, जिन्होंने सबसे बड़ी हदीस की किताब दर्ज की और सबसे ज़्यादा उसके अंदर हदीस को नकल किया गया था, लेकिन अब वो किताब हम और आपके दरमियान मौजूद नहीं है, नापैद हो गई है, गुम हो गई है। क्योंकि बाद में जो है उस ज़माने में जो है प्रिंट का दौर नहीं था कि छपा जा सके, लिहाजा, और वो अंदलुस के थे। आज अंदलुस का नाम तक, नामो निशान तक मिट गया है, उसका नाम स्पेन हो गया है। स्पेन और पुर्तगाल। अंदलुस के ऊपर आपको मालूम है कि मुसलमानों ने जो है 800 साल तक हुकूमत की थी। 92 हिजरी में तारिक इब्न ज़ियाद रहमहुल्लाह ने जो है फतह किया था, और उसके बाद 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, और 1000 हिजरी तक तकरीबन मुसलमानों की, या 900 हिजरी तक तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत रही। अभी 15वीं सदी हिजरी चल रही है, 1444 चल रहा है। आज से तकरीबन 400 या 500 साल पहले जो है ईसाइयों ने जो है उसके ऊपर पूरे ऊपर कब्जा कर लिया। अब पूरा मुल्क ईसाई बन गया है और मुसलमानों का नाम निशान तक नहीं है उस मुल्क के अंदर। मेरे भाइयों, वो कुर्तबा की जामे मस्जिद थी जहाँ यूरोप के बड़े बड़े जो है बादशाह अपने जो है कौम के बच्चों को तालीम दिलाने के लिए भेजा करते थे। जामे कुर्तबा की बड़ी यूनिवर्सिटी जो है मशहूर थी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ स्पेन के अंदर नहीं, सिर्फ अंदलुस के अंदर नहीं। तो वहाँ से जो है बकी इब्न मखलद रहमहुल्लाह अंदलुस के रहने वाले थे। उन्होंने अहादीस का इल्म हासिल करने के लिए 2 साल तक मुसलसल पैदल सफ़र किया। अंदलुस से लेकर के बगदाद का सफ़र किया उन्होंने। अंदलुस कितना यूरोप का दरवाज़ा है, अफ्रीका जहाँ ख़त्म हो जाता है, मराकश और मोरक्को और मगरिब जहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वहाँ से जो है स्पेन की हदूद और अंदलुस की हदूद शुरू होती हैं, और उसकी हदूद जो है फ़रांस के हदूद से मिलती हैं। फ़रांस के हदूद से जो है एक शख्स सफ़र करता है और पैदल सफ़र करता है और बगदाद के अंदर आता है, 2 साल उसको मुकम्मल लगते हैं। ऐसे ज़माने में ठंडी भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी, बरसात भी आई होगी, कितने मौसमों को उन्होंने झेला होगा, और आकर के इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के पास आते हैं। लेकिन जब बगदाद पहुँचते हैं तो मंजर ये होता है कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को नज़रबंद किया जा चुका है। सरकारी तौर से जो है उस ज़माने में जो है फितने खल्क़े कुरान कि कुरान अल्लाह मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं, ये फितना बड़ा ज़ोर पर था, और एक बादशाह भी उससे मुतासिर हो गया था। हारून रशीद का बेटा मामून जो है वो उससे मुतासिर हो गया था, क्योंकि उसके जो दरबारी थे वो उलमा वैसे ही थे। लिहाजा उसने इमाम अहमद बिन हंबल के ऊपर सख्तियाँ की और उनको अपने घर के अंदर नज़रबंद कर दिया। उनको दर्स देने की, किसी से मिलने और जुलने की इजाज़त नहीं थी। 2 साल का पैदल सफ़र करके आते हैं और ये मंजर देखते हैं कि जिनके पास इल्म हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी, अब तो उनके पास इल्म हासिल करने का कोई मौका ही नहीं मिला है। उन्होंने कैसे इल्म किया और हदीस की कैसे हिफाजत की, वो उनके जहन में एक ख्याल आया। उन्होंने अपना हुलिया जो है भिखारी का हुलिया बनाया, मांगने वाले का हुलिया बनाया, अपने कपड़े और बाल जो है परागंदा कर लिए, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जैसे इमाम अहमद बिन हंबल करीब आते हैं तो उनके कान में कहती हैं कि मैं अंदलुस से आपकी मजलिस में शरीक होने के लिए आया था और 2 साल का पैदल सफ़र किया है, लेकिन यहाँ हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मैं रूबरू आपसे इल्म हासिल करूँ, इसलिए मैंने ये हुलिया इख्तियार किया है। अब मैं रोज़ाना ऐसे ही आपके घर पर आऊँगा, आप मुझे 1 या 2 या 3 हदीसें सुना दिया करिएगा, मैं उसको लिख लिया करूँगा। उन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 हदीसें करके इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह से इल्म हासिल किया। ये वाक़यात तारीख़ के अंदर आज भी मौजूद हैं। उलमा ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी,
اپنے آپ کو بھکاری بنانا پسند کیا، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسے ہوا کہ 200 سال کے بعد جو ہے یہ فتنہ ختم ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دوبارہ جو ہے مسجد کے اندر قطبہ جو ہے بغداد کی جامع مسجد کے اندر درس دینے کی پھر سے اجازت دے دی گئی۔ وہ بادشاہ کا جب اس نے انتقال ہو گیا، دوسرا بادشاہ جب آیا تو انہوں نے جو ہے آسانیاں کی، بہرحال پھر سے جو ہے ان کے دروس قائم ہونے لگے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی جو کتاب لکھی ہے مسند احمد، آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جو سب سے مشہور کتاب ہے، اور سب سے زیادہ جس کتاب کے اندر حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ مسند احمد ہے۔ سب سے صحیح، زیادہ صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب سے زیادہ حدیثیں اس میں اندر ضعیف بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بات کے راویوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کروں گا، بلکہ انہوں نے صرف احادیث کو ایک جگہ جمع کرنا مقصد تھا، اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں اس کے جو ہے چھان بین کریں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کا بیڑا اٹھایا اور جو ہے صحیح احادیث کو ایک کتابوں کے اندر جمع کیا۔ اور آج اسی لیے صحیح بخاری کے اندر ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک بھی حدیث جو ہے ضعیف نہیں ہے۔ باقی کتابوں کے اندر آپ کو سب مل جائیں گی، صحیح حدیثیں بھی ملیں گی، ضعیف حدیثیں بھی ملیں گی، اور کچھ کتابوں کے اندر آپ کو موضوع اور من گڑت حدیثیں بھی ملیں گی۔ یہ حدیثیں نہیں ہیں، لوگوں نے جو میں نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ جیسے وحی کا زمانہ گزرنے لگا اور گیپ زیادہ ہونے لگا تو لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے اس میں ایڈٹ کرنے شروع کیے، اسی وجہ سے حدیثیں جو ہے ضعیف ہونے لگی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کرنا ہے، علماء سے علم حاصل کرنا ہے، جنہوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مہینوں کا سفر کیا ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور علم کو ان کے اصلی سورسز سے اور اصلی ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔